موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیے جانے والے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ ان کے چاہنے والوں کو یقین ہے کہ جس طرح امریکی ایما پر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا، اسی طرح عمران خان کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ لیکن کیا واقعی عمران خان امریکہ کے لیے خطرناک ہو گئے تھے اور ان کا موازنہ بھٹو جیسی قد آور سیاسی شخصیت سے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان اٹامک انرجی انسٹی ٹیوٹ کا سنگ بنیاد تو جنوری 1955 میں رکھا گیا، جسے 1956 میں اٹامک انرجی کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا، مگر یہ ایک فرمائشی اور بڑی حد تک نمائشی ادارہ تھا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی۔ جنرل ایوب خان اور ان کے مقرر کیے ہوئے چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر اشرت حسین عثمانی پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ اشوک کپور جو کینیڈا کی یونیورسٹی آف واٹر لاو میں پروفیسر ہیں، وہ اپنی کتاب پاکستان نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں لکھتے ہیں کہ جب ایوب خان سے پوچھا گیا کہ اگر بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم بنا بنایا ایٹم بم خرید لیں گے۔ یہ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر تحریر ہے۔ بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں تھے تو انہوں نے ایندھن، قدرتی ذرائع اور اٹامک انرجی کے وزیر کی حیثیت سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی کی، اور بعد ازاں جب وزیر خارجہ بن گئے تو تب بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کی دلچسپی کم نہ ہوئی۔ بالخصوص 65 کی پاک بھارت جنگ کے بعد انہیں شدت سے احساس ہوا کہ پاکستان کا دفاع ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد جب بھارت نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی تگودو میں تھا تو بھٹو نے عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے جوہری دھماکہ کیا تو ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کمال متین الدین نے اپنی کتاب دا نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا میں لکھا ہے، اگرچہ تب تک بھارت واضح طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر ایوب خان جوہری ہتھیار بنانے کے حق میں نہیں تھے اور نہ ہی انہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ یہ بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے کہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ صلاحیت حاصل کرنے کی سفارش کی، مگر بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان نے یہ تجویز مسترد کر دی کیونکہ تب تک فوج کو جوہری ٹیکنالوجی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آغا شاہی جو بعد ازاں وزیر خارجہ رہے، وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے 20 جنوری 1972 کو ملتان میں سابق گورنر صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ پر پاکستان بھر کے سائنسدانوں کو جمع کیا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر عبدالسلام سمیت چوٹی کے ماہرین طبیعیات شریک تھے۔ بھٹو نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے کہا، میرا خواب تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کیا آپ میں سے کوئی میرا یہ خواب پورا کر سکتا ہے؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ ہاں، اگر ہمیں وسائل اور سہولیات مہیا کی جائیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس تقریب کے دوران ہی بھٹو نے منیر احمد خان کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ بھٹو نے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کی جانب پہلا عملی قدم اٹھاتے ہوئے کراچی پاور پلانٹ کی بنیاد رکھی، جسے کینوپ کہا گیا۔ فرانس سے طویل مذاکرات کے بعد ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے، مگر اس دوران بھارت نے 18 مئی 1974 کو پوکھران میں سمائلنگ بدھا کے مقام پر پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی مشکلات بڑھا دیں۔ ایک طرف پاور پلانٹ کے لیے بھاری پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تو دوسری طرف فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کا معاہدہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں بھٹو نے کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ایٹم بم بنانے کی منظوری تو دے دی، مگر ان حالات میں ایٹم بم بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس پلوٹینیم تیار کرنے والا ایٹمی ری ایکٹر، ایندھن بنانے والا جوہری پلانٹ اور بھاری پانی تیار کرنے والا پلانٹ نہیں تھا، اور فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کی بیل بھی منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور یہی خط پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ نیدرلینڈ میں یورینیم افزودہ کرنے والے ایلمیلو پلانٹ پر کام کر رہے ایک نوجوان سائنسدان نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ وہ
पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और उन्होंने कराची स्टील मिल में नौकरी की दरख्वास्त दी, मगर वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि इस नौजवान को कहें फौरी तौर पर छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए और मुझसे मुलाकात करे। इस नौजवान साइंसदान का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था, जिन्होंने बेल्जियम से तबई फिल्जियात में PhD की थी। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात हुई तो भुट्टो ने कहा, स्टील मिल को भूल जाओ, हमें ये बताओ एटम बम कैसे बनाना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने प्लूटोनियम की बजाय यूरेनियम के जरिए एटम बम बनाने की तजवीज़ दी, जो भुट्टो ने कबूल कर ली। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटमी तवानाई कमीशन में काम करने का कहा गया, मगर जब ब्यूरोक्रेसी ने उनकी दाल ना गलने दी और रोड़े अटकाना शुरू किए तो भुट्टो ने एक खुफिया मंसूबे पर काम शुरू किया, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट 706 रखा गया। एटमी तवानाई कमीशन को नुमाइशी घोड़े के तौर पर काम करने दिया गया, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चुपके से प्रोजेक्ट 706 के तहत चल रही थी, जो कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में मुंतकिल कर दी गई। आगे चलकर यही प्रोजेक्ट 706 किस तरह भुट्टो की फांसी का सबब बना, इसकी मालूमात अगली वीडियो में जरूर बताई जाएगी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान का मुआजना करना दुरुस्त है? ये बात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।